علامہ امینی ذہن میں رکھیے، نجف اشرف میں موجود ہیں۔ دیکھیے میں پہلے یاد دلا دوں، میں نے آغاز کیا ہے کیا؟ علی مع الحق والحق مع علی۔ آپ حضرات نے بار بار اس حدیث کو سنا ہے، مجھے پتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اور گرمی شدید ہے، جو عراق کے حالات کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں گرمی کتنی شدید ہوتی ہے۔ لہذا دوپہر میں اپنے بستر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد سفر پہ نکل گئے۔ کہاں؟ بغداد چلے گئے۔ کتنی دور ہے؟ تقریباً 300 یا 350 کلومیٹر ہے نجف سے بغداد، جو عراق کا کیپٹل ہے، جو عراق کی راجدھانی ہے بغداد۔ وہاں پہنچے نجف سے تپتی دوپہر میں گرمی کے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد علامہ امینی نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اب جیسے ہی دروازے کو کھٹکھٹایا تو ایک شخص باہر نکلا، دروازہ کھولا، اور کھولنے کے بعد جیسے ہی اس کی نظر پڑی لباس رسول پر، امامہ ہے، ابا ہے، قبا ہے، تو وہ پریشان ہو گیا کہ آخر ایک عالم دین ہمارے دروازے پر۔ اس نے کہا کہ جی فرمائیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اندر آ سکتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے کون منع کرے گا، دیکھ رہا ہے ایک عالم دین ہے، ہاں بالکل تشریف لائیے۔ اب جب کمرے میں بٹھا دیا، بٹھانے کے بعد وہ گھر کے اندر پہنچا اور گھر کے اندر کے تمام افراد سے کہتا ہے کہ ایک شیعہ عالم دین آئے ہیں، کیونکہ وہ گھر اہل سنت کا تھا۔ ایک شیعہ عالم دین آئے ہیں، اگر لطف آ رہا ہو تو ضرور بولیے گا۔ ایک شیعہ عالم دین آئے ہیں۔ سارے گھر کے افراد حیران ہیں، پریشان ہیں کہ آخر ایک عالم دین ہمارے گھر کیوں آیا، نہ بتایا نہ خبر کی۔ بہرحال گھر کے اندر سے سارے لوگ جو مرد حضرات تھے کمرے میں آئے اور سب علامہ امینی کے پاس بیٹھ گئے۔ اب بیٹھنے کے بعد ظاہر گفتگو شروع ہوئی کہ کیسے آنا ہوا۔ علامہ امینی نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے اس گھر میں کوئی ایک ڈاکٹر ہے جس نے مولائے کائنات کی فضیلت میں ایک کتاب لکھی ہے۔ مولائے کائنات کی فضیلت میں ایک کتاب لکھی ہے۔ جس نے لکھی تھی فوراً اس نے کہا ہاں میں نے لکھی ہے۔ تو بتائیے کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا اسی کتاب کے حوالے سے میرا آنا ہوا ہے۔ کہا اب کیا بات ہے؟ کہا اچھا یہ بتائیے کہ میں آپ کی کتاب ذرا سا دیکھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں کتاب مکمل ہو چکی ہے، شائع نہیں ہوئی ہے۔ کہا دیکھ سکتا ہوں؟ کہا بے شک۔ کتاب لائے، علامہ امینی کے ہاتھوں میں دیا۔ اب جملہ سنیے، علامہ امینی نے کتاب کو ہاتھ میں لیا۔ لینے کے بعد علامہ امینی نے سرسری طور پر 2-4 پنوں کو، 2-4 صفحوں کو، 2-4 ورق کو پلٹا، پلٹنے کے بعد کتاب کو بند کیا۔ اب بند کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری پوری کتاب میں مولائے کائنات کی فضیلت ہی فضیلت ہے، لیکن ایک کمی ہے۔ کیا کہا؟ پوری کتاب مولائے کائنات کی فضیلت ہے لیکن ایک کمی ہے۔ کہا کمی کیا ہے؟ اب وہ پریشان ہو گیا، ظاہر سی بات ہے کتاب لکھنا کوئی آسان بات تھوڑی نہ ہے بھئی، ایک مضمون کہہ دو ایک پنے کا لکھنے کے لیے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ پوری ایک کتاب لکھا تھا اور سالوں سے لکھ رہا تھا، اب مکمل ہوئی تھی، اور کوئی آنے کے بعد کہہ دے کہ کتاب میں کمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری محنت پہ پانی پھر گیا۔ وہ پریشان ہو گیا، بتائیے کیا کمی ہے؟ کہا تم نے اپنی کتاب میں ایک حدیث لکھی ہے،
کا کون سی حدیث؟ کا تم نے مولا کائنات کی فضیلت میں ایک رسول اسلام کی حدیث کو کوڈ کیا ہے. وہ حدیث یہ ہے علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. تو وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا اس میں کیا کمی ہے؟ اور آپ ایک شیعہ عالم دین ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں اس میں کمی ہے. کہاں کمی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اب بتائیے کیا کمی ہے. میرے اعتبار سے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، حدیث بھی معتبر ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک سوال ہے تم سے، میں اتنی دور سے اسی وجہ سے آیا ہوں کہ تم نے اس حدیث کا مطلب کتنا سمجھا ہے. علامہ امینی نے ایک حدیث سنائی. کیا سنایا؟ کہ عمار مع الحق والحق مع العمار. اب جیسے ہی اس نے یہ حدیث سنی، کیا کہا؟ عمار مع الحق والحق مع العمار. یہ بھی رسول کی حدیث ہے کہ حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے. تو علامہ امینی نے کہا تم یہ بتاؤ کہ علی بھی حق کے ساتھ، عمار بھی حق کے ساتھ، تو اس میں علی کی فضیلت کہاں ظاہر ہوئی؟ تم نے تو پوری کتاب علی کی فضیلت میں لکھی ہے، اما یہ فضیلت تو علی کے غلام کی ہے. یہ فضیلت تو علی کے غلاموں کی ہے. اور اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی ہے. حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے. اب وہ پریشان ہو گیا کہ ہاں غلطی تو ہو گئی، پریشان ہو گیا، پسینے آ گئے پیشانی پہ. لیکن ایک مرتبہ علامہ امینی نے ایک جملہ کہا پریشان نہ ہو، میں اسی کمی کو دور کرنے کے لیے نجف سے بغداد آیا ہوں. تم پریشان نہ ہو، تم نے محنت کی ہے، اجر ضرور ملے گا. اور علی کی بارگاہ میں اگر کوئی محنت کر دے تو علی ایسا ہے کہ جو بغیر محنت کے اسے اجر دیا کرتا ہے. تم نے تو سالوں محنت کی ہے علی کی فضیلت میں. اما آج ہی میں نے تاریخ پڑھی کہ اگر علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی لکھ کر دنیا سے گزر جائے، چاہے وہ فضیلت میں شعر ہو، منقبت ہو، قصیدہ ہو، اللہ اسے قیامت تک ثواب دے گا. علامہ امینی نے کہا میں تم پریشان نہ ہو، تمہاری محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دوں گا. کہا میں یہی مولا کی فضیلت کو بتانا چاہتا ہوں. علامہ امینی نے کہا ظاہر سی بات ہے اس کے ذہن میں صرف یہی تھا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اس کے ذہن میں تو یہ تھا نہیں یہ عمار کے لیے بھی حدیث ہے. لیکن جب بتایا تو اس نے کہا ہاں یہ بھی حدیث رسول کی زبان سے سنی گئی ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہیں. لہذا علامہ امینی نے کہا اے غلام کی بھی وہی فضیلت، آقا کی بھی وہی فضیلت. تو جب غلام کے لیے ایسی حدیث آ گئی تو اس میں آقا کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی. لیکن علامہ امینی کا جملہ سنیں. علامہ امینی نے کہا دیکھو عمار حق کے ساتھ، حق عمار کے ساتھ کہ علی جدھر مڑ جائے حق کو ادھر مڑنا ہے. علی جدھر مڑ جائیں حق کو ادھر مڑنا ہے. اب چاہے کائنات میں کوئی ایسا راستہ ہو جدھر پوری کائنات جا رہی ہو لیکن علی اپنے اکیلے راستے پر ہو تو اب ہمیں کائنات کو چھوڑ کر علی کی طرف جانا ہے. نہ ہمیں دولت دیکھنی ہے، نہ ہمیں حکومت دیکھنی ہے، نہ ہمیں ثروت دیکھنی ہے، نہ ہمیں جاہ و جلال دیکھنا ہے. ہمیں صراط مستقیم دیکھنا ہے، ہمیں علی کی پیروی کرنا ہے.
اور یہ حدیث پتہ ہے کب کام آئی؟ جنگ صفین میں جناب امیر کائنات کا قافلہ ادھر ہے اور فقیر شام کا قافلہ ادھر ہے. دیکھا گیا کہ علی کے ساتھ تو عمار بھی کھڑے ہیں. کیا کہا تھا؟ عمار مع الحق والحق مع عمار. حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے. اب جب تمام افراد نے دیکھا، امر رسول نے ابھی چند مہینوں پہلے یہی کہا تھا عمار حق کے ساتھ ہے. اما اگر علی کے لیے تم نے حدیث بھلا دی تو عمار کی تو یاد رکھو. عمار کے لیے تو یاد ہوگی. لہذا اب ہوا یہ کہ اب جب سب نے دیکھا کہ یہ تو عمار علی کی طرف ہے، عمار علی کی طرف ہے، ظاہر سی بات ہے سب جتنے اکابرین تھے تو وہ سب کے سب پہنچے کہاں؟ معاویہ کے پاس، اور کہا بھیا آپ نے تو کہا تھا ہم حق پر ہیں، آپ نے تو کہا تھا ہم حق پر ہیں، اور ابھی رسول نے چند ہی دن پہلے کہا تھا عمار و مال حق، اور عمار تو علی کے ساتھ دکھ رہے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ کنفرم کرو. یہی جملے ہیں، کنفرم کرو کہ حق کدھر ہے. اس لیے کہ رسول کی زبان کہہ رہی ہے عمار و مال حق، عمار علی کے ساتھ ہے. تو اب ہم کریں تو کیا کریں؟ معاویہ وہی کل کی بات، معاویہ چالاک تو تھا ہی. اس نے کہا تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے اب یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ رسول کی بات جھوٹی تھی، لہذا چالاک تو تھا ہی. اس نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں کوشش کر رہا ہوں، میں اپنا پورا جال پھیلا رہا ہوں. کس لیے؟ عمار کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہوں، کسی طریقے سے عمار ہماری طرف آ جائیں. اے کاش کہ ان افراد نے علی کی فضیلت کے بارے میں حدیث سنی ہوتی. عمار کے بارے میں اس نے حدیث سنی تھی، لیکن علی کی فضیلتیں جو ہر مقام پر، ہر جگہ پر، گھر میں، مسجد میں، سفر پہ، حضر میں، ہر جگہ مولا کائنات کے لیے رسول فرما رہے ہیں. لیکن بہرحال ان کا وہی انداز ہے کہ رسول کی باتیں سننا ہے، لیکن اگر علی کے بارے میں ہو تو کانوں سے نکال دینا ہے. لہذا عمار کی بات رہ گئی، شکر ہے کم سے کم اتنا ہی رہا تو ذہن میں. اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں عمار کو اپنی طرف کھینچنے کی، لیکن وہی کہ اس نے بھی لوگوں کو دھوکے میں رکھا کہ ہاں عمار آئیں گے، عمار آئیں گے. اور اس کے بعد یہی ہوا کہ جناب عمار کو شہید کر دیا گیا. اما اب تو کائنات کے مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ حق کدھر تھا، باطل کدھر تھا. اس لیے کہ رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی. توجہ کہ عمار تمہیں وہی قتل کرے گا جو باغی ہوگا. کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.